جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 10 تاریخ کو ہمارے پاس 2 سال کے بچے کا ایک رپورٹ ہوئی ہمارے پاس۔ شفیق ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پولیس کے پاس آئے کہ ان کے 2 سال کا بچہ صبح 11 بجے سے نہیں مل رہا۔ اسی وقت پولیس نے کیس رجسٹر کیا۔ جب انہوں نے ہمیں ڈیٹیل بتائی تو وہ بچہ ایک دن پہلے سے لاپتہ تھا، یعنی کہ 9 تاریخ سے لاپتہ تھا۔ اپنے طور پر یہ بچے کو سرچ کرتے رہے۔ بچے کی ایج صرف 2 سال تھی، احمد اس کا نام تھا۔ اب جب ہمارے پاس 10 تاریخ کو یہ ایف آئی آر رجسٹر ہوتی ہے، اسی وقت چونکہ بچے کی ایج بہت چھوٹی تھی تو ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا یہ چیلنج تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ، یہ 24 گھنٹے ہو چکے ہیں، یہ کہاں پر گیا ہے۔ پہلے تو انہوں نے ہمیں ٹائملی انفارم نہیں کیا، لیکن جیسے انہوں نے انفارم کیا، ایس ایچ او کو کہا گیا، ڈی ایس پی خود موقع پر پہنچے، تو 10 تاریخ سے جس وقت ایف آئی آر رجسٹر ہوئی اس وقت سے لے کے جب تک انہوں نے کیس کو ٹریس نہیں کر لیا، ڈی ایس پی اور ایس ایچ او دونوں موقع پر موجود رہے۔ اور کس طرح سے یہ کیس ٹریس کیا گیا، بالکل بلائنڈ کیس تھا جس میں کوئی کلو نہیں تھا کہ وہ 2 سال کا بچہ کہاں گیا ہے۔ نہ وہاں پر کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ہمیں ایسی ملی جس سے ہمیں یہ پتہ چل سکتا کہ بچہ کس سائٹ پر گیا ہے۔ اور بچے کی ایج اتنی چھوٹی تھی کہ ہم کسی یہ بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ بچہ خود سے کہیں گاڑی پر بیٹھ کے چلا گیا، کسی ریلوے اسٹیشن چلا گیا ہو۔ صرف 2 سال کا وہ بچہ تھا۔ اب یہ سارا کیس کس طرح سے ٹریس کیا، اور اس میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ بچہ زندہ ہے یا وہ بچے کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ بالکل ایک بلائنڈ کیس تھا۔ اس میں اپنے ڈی ایس پی صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ آپ سے سارا وہ شیئر کریں کہ کس طرح سے انہوں نے 48 گھنٹے کے اندر ایک بلائنڈ کیس کو ٹریس کیا، بچے کی ڈیڈ باڈی کو ریکور کیا، اور اس میں ملزمات جو کہ اس بچے کی سگی پھپھو ہے، کس طرح سے ان کو ٹریس کیا، کیا وجوہات تھی کہ ایک سگی پھوپھی نے اپنے سگے بھتیجے کا اتنی دردناک طریقے سے اس کی جان لے لی۔ 2 سال کے بچے کو پانی میں ڈبو کے کس طرح سے اس کی جان لی، کس طرح سے اس کی ڈیڈ باڈی کو چھپایا، اور کس طرح سے یہ کیس ٹریس ہوا۔ تو یہ میں ڈی ایس پی صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ آپ سے شیئر کریں، اور اس کے بعد ہمارے پاس بچے کے والد بھی موجود ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ بھی آپ سے بتائیں کہ اس سارے 48 گھنٹے کے اندر کیا کیا واقعات ہوئے، کس طرح سے پولیس نے کیس ٹریس کیا۔ جی میڈم، جیسے آپ نے فرمایا اسی طرح ہے کہ 10 تاریخ کو جب ہمیں اطلاع ملی کہ بچہ 36 سی سے گم ہے، تو یہ اس کے والد اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے پاس آئے کہ ہمارا بچہ گم ہے، ہمارے بچے کی گمشدگی کی رپورٹ لکھتے ہیں۔ ہم نے کہا بچے کی عمر 2 سال ہے اور گمشدگی تو آپ کی اسی ویسینٹی میں ہوگا، بچہ کہاں جا سکتا ہے۔ ایس ایچ او صاحب بھی ساتھ تھے، میں بھی تھا۔ ہم نے کہا ہم آپ کی گمشدگی کی رپورٹ بھی لکھیں گے، ہم آپ کا مقدمہ درج کریں گے۔ ہم نے اس کا مقدمہ درج کیا اور اس کے بعد موقع پہ پہنچے، وہاں پہ جا کے تفتیش شروع کی۔ جیسے جیسے ان سے باتیں کرتے رہے، ان سے پوچھتے رہے، وہ علاقہ ایسا ہے کہ وہاں پہ 2-2 ڈھائی-ڈھائی 3-3 مرلے کی آبادی ہے، وہاں سے کوئی بچے کا باہر جانے کا کوئی سراغ نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی بات نہیں تھی۔ وہاں سے جب پوچھ کے شروع کی تو ایک تیسری گلی میں ایک کرانے کی دکان والی عورت ہے، اس نے کہا جی کہ آخری ٹائم بچہ میں نے اس گلی کے نکڑ پہ کھڑا دیکھا۔ اس نکڑ سے سامنے یہ جو ملزمہ ہے 30 فٹ کے پہ اس کا دروازہ ہے، اس کا گھر ہے۔ ہم نے اس سے بات چیت شروع کی، پوچھا بھی آپ کی کسی سے مخالفت ہے، کوئی بات ہے؟ پھر ان کا جی نہیں کوئی خاص نہیں ہے، یہ ہماری بہن کا گھر ہے، یہ ہم سے ناراض رہتی ہے۔ ہم نے پوچھا بھی کیوں ناراض رہتی ہے؟ تو انہوں نے بتانا شروع کیا، کچھ ہے محلہ سے باتیں کی، ہمیں ان کے کردار کا پتہ چلا، ہمیں اس پہ اسی وقت شک ہو گیا۔ ہم نے ان پہ شک کا اظہار کیا تو انہوں نے تھوڑا سا کہا کہ نہیں جی ہماری یہ ضرور ہے کہ ہماری اس سے مخالفت ہے، لیکن شاید اس انتہائی اقدام تک وہ نہ پہنچ سکے۔ پھر باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ 15 دن پہلے یہ شفیق کے چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی ہے، یہ عورت اس میں بھی شریک نہیں ہوئی۔ ہمارا شک تھوڑا سا جو ہے اس پہ مضبوط ہوتا گیا۔ ہم نے اس کو انٹیروگیٹ شروع کیا، انٹیروگیشن ہم نے پورے علاقے کی شروع کی، دیکھتے رہتے، ہمیں تقریباً کلوز اس وقت تو نہ ملے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ مہربانی کریں، ہماری بہن کو جو ہے آپ گرفتار نہ کریں۔ ظاہر ہے ایسے معاملات میں پھر ہم کو بہت پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں۔ ان کے والد صاحب بھی آ گئے۔ اگلا دن آیا، اگلے دن پھر ہم نے سب سارا کام شروع کیا، تو ہر طرف سے جو بھی بات چلتی تھی آخر جا کے اس دروازے پہ ختم ہوتی تھی۔ پھر ہم نے اس کی اپنی تفتیش شروع کی اس میڈم سے، وہیں گاؤں میں اس کے والد کے سامنے جب ہم نے تفتیش کے معاملات شروع کیے تو اس میں پھر ہم نے یہ معاملات سے یہ سامنے آیا کہ بچہ اس نے گلی سے پکڑا، اندر لے گئی، وہاں پانی والی جو بڑی ڈرمی ہوتی 200 لیٹر والی نیلے رنگ کی، اس میں اس نے بچہ ڈبو کے اوپر سے اس کا ڈھکن بند کر دیا، پھر اس کے اوپر کپڑا ڈال کے، تو یہ جو مالک ہے اس جس احاطے میں رہتی ہے، یہ اس وزیر علی اس کا نام ہے، مطلب خوشی محمد، یہ اس کا ہے، وہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں، بزرگ ہے وہ، اس کے ساتھ نجائز تعلقات۔ یہ سیدھی اس کے گھر گئی ہے جی کہ میں نے جو ہے نا جی اپنے بھائیوں سے بے عزتی کا بدلہ لے لیا ہے۔ اس نے کہا بھی تم اسے نا پانی سے نکال کے تم باہر رکھ۔ یہ واپس آئے، آ کے انہوں نے اسے گٹو میں ڈال کے وہاں پیٹیاں پڑی، پیٹی کے اوپر جو ٹرنک پڑا ہے ٹرنک کے پیچھے رکھ دیا۔
फिर सुबह ये रात वही पड़ा रहा बच्चा। सुबह के टाइम फिर ये आया पापा, आने के बाद इसने उसे गड़ा खोदा, गड़ा खोद के दीवार के साथ उसमें इसे दफनाया, दफना के ऊपर बंद करके ऊपर वो चूल्हे शूल्हे का सामान सारा सेट कर दिया। तो ये जो किया, वजह ये थी कि ये उसे बुरी आदत से रोकते थे। इस राज की बिना पर ये शफीक जो है ये ज़्यादा उस पर करता था, भाई था उसका बड़ा, इस वजह से करके उसे राज था कि मेरी बेइज्जती होती है हर वक्त। इस औरत ने पहले भी 3 शादियाँ की हैं, 2 उसकी नाकाम हुई है, ये तीसरी शादी थी। उस वक्त भी इसके यही हालात थे। और ये जो बुज़ुर्ग है, जिसकी ये जो मालिक है आटे का, इसके साथ वज़ीर अली के साथ चूँकि नजायज़ तल्लुकात थे इसके, ये उसका जो है शरीक जुर्म ठहरा। इसने उसकी पूरी एहनत की और उसे ठिकाने लगाने में भी इसने पूरा साथ दिया, ये भी उसमें शरीक है। दोनों मुलज़मान हमारे पास गिरफ्तार हैं। बाकी जो पुलिस ने मेहनत की है, हम अपने मुँह से नहीं बतलाते, वो ये खड़े हैं, इमरान है और ये वालिद है बच्चे के, वही आपको बताएंगे। शफीक, आप कुछ कहना चाहें? ये सारे अरसे में पुलिस ने कैसे आपके साथ कोऑपरेट किया? बहुत अच्छी है जी, हमारे साथ मुकम्मल ताउन किया है जी, हम पुलिस वालों से खुश हैं जी। कोई कहीं पर ऐसा हुआ हो कि आप तो नाउम्मीद हो गए हो कि शायद कभी मुझे बच्चे के बारे में पता ना चल सके, कहीं पर पुलिस के रवैये से आपको ऐसा लगा? पुलिस के रवैये से हमें कुछ ऐसा नहीं महसूस हुआ। पुलिस वालों ने मुकम्मल हमारे साथ ताउन किया है। सारा दिन हम आए हैं इधर 10 तारीख को आए हैं। इधर हमने रबड़ दर्ज कराई, सर ने रबड़ का नहीं बोला, सर डीएसपी साहब के पास ले गए, उन्होंने बोला भी ये रबड़ नहीं दर्ज करानी, मैंने आपका पर्चा दिया। सर डीएसपी साहब सारा दिन उधर बहुत इन्होंने मेहनत की है, हम इनके मशहूर हैं जी, हम सारे अमले के मशहूर हैं, हम जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। मैम इनाम भट्ट नुमाइंदा जंग जीओ ये कहिएगा, ये जो खातून है जिसने बच्चों को मर्डर किया है, इसकी अब तारीख शादियाँ हैं, अगर इसकी शादियाँ कितनी हैं, इसकी खामद किधर है, इसके बच्चे कितने हैं, ये थोड़ी सी डिटेल हमें। पहला खामद जो है इसका फौत हो गया, उसमें इसका बच्चा है, एक ही बच्चा है पहले खामद से, वो इसके मामू के बेटे के साथ इसकी शादी हुई थी, वो फौत हो गया। उसके बाद दूसरी हुई, उससे तलाक हो गई, अब तीसरी शादी है इसकी। ये जो बाबा जी हैं इनके साथ शादी नहीं, इसकी शादी नहीं है इसकी। ये इनके घर रेंट पर रहती ये है, रेंट पे रहती है। लेकिन तीसरा इसके मियां इनके साथ रह रहा है। नहीं, वो वो उसे घर पे इसके नहीं साथ। दूसरे अच्छा वो उसके साथ इख्तलाफ आते हैं उसके। मैडम एक छोटा सा सवाल मेरा पापा चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेस का 40 साल से सफर कर रहा हूँ। थोड़ी जगह भी देखते आप जो हमारे जो पुलिस वाले हैं, मैं थोड़ा जगह दे आप मेरी कुर्सी पे खींच लो, हवा में इधर हो जाओ। हाँ जी, हाँ पता इधर हो जाओ। मैं पिछले दिनों से अरसा देख रहा हूँ, आप पता नहीं दुरुस्त कर रही हैं कि नहीं कर रही, लेकिन मेरे हिसाब से चूँकि आप पुलिस मैन वोमैन है, आप दुरुस्ती कर रहे होंगे। जिस तेज़ी से आप शो का नोटिस भेजते हैं, उस तेज़ी से इनको शाबाश क्यों नहीं मिलती? ये मुझे अफसोस होता है। बाबा जी शाबाश देने के लिए तो आई बैठी है। मेरी बात नहीं, सुनिए, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई कि जी एसपी आके करेगी, लेकिन मैं अपने ये क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहती, ठीक है, मैंने इनको सुपरवाइज़ किया, लेकिन असल एफर्ट इन 2 लोगों ने की और ये मेरे साइड पर बैठे हुए हैं और इसीलिए मैंने इनको कहा था कि मैं ज़रूर स्टार्ट करूँगी, लेकिन आपने एफ़र्ट किस तरह से किया ये अपनी ज़ुबानी आप बताएंगे, क्योंकि मैं हर चीज़ आपकी ये बता के कि जी मेरी टीम में ये किया, मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहती। आप लोग मेन कैरेक्टर हैं जिन्होंने इस केस को, जिसके बारे में कोई क्लू नहीं था, इवन के पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि ये क्या हुआ, किस तरह से हमारा बच्चा ज़िंदा भी है या नहीं, किसी पे शक नहीं था इनको, अगर शक था तो पूरे इलाके पर था। तो ये इन लोगों ने एफर्ट किया और इन लोगों ने खुद अपनी सारी स्टोरीज बताई। जहाँ तक शोकाज की बात है, जब हम शोकाज नहीं देते फिर आप लोग ही आके कहते हैं कि जी आप तो अपनी वर्दी पेटी भाई और इस किस्म के अल्फाज यूज कर रहे होते हैं, तो फिर क्रिटिसाइज करने वाले भी आप ही लोग होते हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन हम अप्रिशिएट करते हैं डीएसपी साहब को, एसएचओ साहब को, इसमें बनती है appreciation कि इन्होंने जितनी जल्दी इस केस को ट्रेस आउट किया है। अल्लाह ताला उस बच्चे की हम उस मग़फ़िरत करे बच्चे और को इनको वापस सब्र नहीं दे। लेकर आ नहीं ला सकते। बहुत ये हमारे लिए भी, हम सब भी बच्चों वाले हैं, देख के दुख हुआ, लेकिन ये पाकपतन पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि इन्होंने इस केस को बिल्कुल ऐसे ही लिया जैसे वो बच्चा हमारे घर का बच्चा हो, क्योंकि उस इंसान की, शफीक की तकलीफ़ को हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम सब बच्चों वाले हैं। तो मुझे खुद बड़ी तकलीफ़ हुई जब रात को ये सारा वाक़या ट्रेस हो गया, डेड बॉडी मिल गई, और जब मैंने डीपीओ साहब को बताया तो वो भी बहुत दुखी थे कि छोटा सा बच्चा है, किसी की इतनी दुश्मनी हो सकती है कि वो एक छोटा बच्चा, अब वो बच्चा इसके लिए गैर नहीं था, इसका अपना खून था, इसका सगा भतीजा था,
لیکن جس طرح سے اس کو مارا گیا، جس طرح سے دفنایا گیا، وہ اس پہ انسانیت بھی شرما جاتی ہے، لیکن شاید ان لوگوں کے دل میں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی رحم نہیں ہے. تو اب ہمیں امید ہے کہ ان کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی اور یہ عدالت میں بھی سزا بھگتیں گے. ایک ہمارا بھی سوال ہے میم لیاؤ جی آپ اپنے پہ سر ایک صحافی کو پرابلم چل رہی 3 دن سے میڈم اس کو دیکھ لیں میرے خیال میں یہ اتنا بڑا کیس ٹریس کیا ہے، اس کے بعد کوئی بات ہی نہیں بنتی ہے کہ کسی بھی طرح سے ہمارے ایکیوز آپ کے سامنے ہے، جس پہ ضرور آپ ہم نے آپ کو بلائنڈ مرڈر ٹریس کر کے دیا ہے، بٹ آپ کا انٹرسٹ جو ہے نا آپ کے لیے ہم نے ایک کیس ٹریس کیا. جی آپ اچھا بابا جی یہ بات بتائیں، ان کے ساتھ آپ کا کب سے ریلیشن ہے؟ نہیں ہم نے بتایا، ہمیں چینل پہ چلانا، پیپروں میں دینا، ہم نے کب سے آپ کا ریلیشن ہے؟